کسی پریشانی میں مبتلا ہو یا کوئی ظلم ہو تو انسان گھبرا جائے۔ آپ دیکھیں کہ جو حجاج نے جو ہے کس قدر جو ہے شان اہل بیت پہ ظلم کیا، کیا جتنے بھی ظالم تھے ابن زیاد ہو یا دیگر ہو، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے مظالم کیا، یہاں تک کہ خود جناب مسعود عمار نے کہ دیکھو ایسا وقت بھی آئے گا کہ ظالم وہ یہ کہیں گے کہ تم جو ہے ہم سے بیزار ہو جاؤ، ورنہ جو ہے اگر نہیں ہوگے تو تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ تو جناب مسعود نے کہا تھا کہ مولا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے بیزاری کا جو دیا بہرحال ہے کہ مولا کائنات نے سینے پہ ان کے ہاتھ رکھا تھا، اور ادھر سے جو ہے حبیب نے مظاہر بھی کوفے گلی سے اپنی سواری پہ سوار تھے، ادھر یہ بھی سوار تھے، اتفاق سے جو ہے اب یہ دونوں جب آمنے سامنے ہو گئے تب علی کے راہ میں شہید ہو جائے گا، قربان ہو جائے گا۔ تو پھر جو ہے جناب حبیب نے بھی کہا کہ مبارکباد دیا کہ وہ کہ جو علی کی محبت میں ولایت میں سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ تب سوال کیا جناب حبیب نے کہ آپ کو کیسے معلوم؟ تب چشمہ ایک ہی ہے، جو ہے ایک ہی ہے، یعنی یہ علم بہرحال بتا دیا کہ اس طریقے سے پھانسی دی جائے گی، سولی پہ لٹکایا جائے گا، لیکن جب خبر ہوگی کس طریقے سے جو ہے تمہیں قتل کیا جائے گا تو بتا دیا گیا معلوم ہے سولی پہ لٹکایا جائے گا، اس طریقے سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے۔ تو کہا ثابت کریں گے جو تمہارے علی نے کہا ہے ہم دوسرے انداز سے ہے نا قتل کریں گے۔ جناب مسعود نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی نے کہا ہو اور تم اسے جو ہے غلط ثابت کر دو، ہے نا۔ علی نے جو ہے وہ رسول اسلام سے سن کر کہا ہے، اور رسول اسلام نے جناب جبریل سے سن کے کہا، جناب جبریل نے انہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے نا کہ اللہ جو کہے چاہے اور تم اسے جھوٹا ثابت کر دو۔ تو بہرحال آخرکار جو ہے جب حکم دیا پھانسی پہ ہے نا سولی پہ لٹکایا جائے تو بتا دیا کہ سولی دی جائے گی، اس طریقے سے لگام لگایا جائے گا، تمام چیزیں۔ اب اس نے سوچا کہ اس کے برعکس کر دے، بہرحال ہاتھ پاؤں کاٹا، خون بہہ نکل جائے تو بول پائے گا، کر رہے تھے نا اسی طرح فضائل بیان کر رہے تھے نا، ٹوکنے والا ہے۔ اب وہ روکنے والے دوسرے معنی میں ہے، ادھر نہیں جائیں گے، وقت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ ایک مخبر نے خبر دی ہے نا، مخبر ہر جگہ ہر دور میں ہوتے ہیں، سب کو معلوم ہے نا۔ جا کے ابن زیاد سے کہا ارے وہ تو فضائل بیان کر رہے ہیں نا، فضائل اور زیادہ، پھر ایسا مسئلہ ہو جائے گا تو پھر پورا کوفہ جو ہے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب جب سنا تو اب جو ہے اس نے اپنے ہاتھ کو ہے نا اپنے زانوں پہ مارتا ہے، کہا جلدی جاؤ اور زبان کو جو ہے قطع کرو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس قدر جو ہے نا استقامت ان کے اندر جو ہے پائی جاتی۔ اسی طریقے سے بہت سے اصحاب ہیں، جناب سعید بن جبیر یہ تابعین میں سے تھے، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔
لیکن حجاج ظاہر سی بات ہے کہ وہ تلاش کرتا تھا کہ جو بھی علی کا چاہنے والا ہو اسے گرفتار کیا جائے، اسے قتل کیا جائے۔ تو اسے معلوم ہو گیا جناب سعید جبیر قریب 90 سال کے تھے، سمجھے، 90 سال کے تھے۔ بہرحال اس نے حکم دیا کہ دیکھو علی کا چاہنے والا موجود ہے، تلاش کرو۔ آخر کار اس نے جو ہے اپنے ایک راہب رہتا تھا، اس سے پوچھا کہ تم نے سعید کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی ہم تو پہچانتے نہیں ہیں، لیکن بتا دو نقشہ وغیرہ کچھ تو ہو سکتا ہے، ہماری نظروں سے گزرے ہوں گے تو بتا دیں گے۔ تو بتایا کہ اس طریقے سے ہے، اسے ہے، اتنی عمر ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ بس یہیں سے جو ہے آگے گزرے ہیں، آگے گئے۔ اب تلاش میں جو ہے یہ سپاہی نکلے، اب گئے تو کیا دیکھا کہ ایک جگہ پہ یہ عبادت کر رہے ہیں، دیکھا عبادت کر رہے ہیں۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم آپ کو قید کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز جو ہے مکمل کر لینے دو، پھر ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ نماز پڑھی، عبادت جب کر چکے، اب جو ہے یہ حجاج کے سپاہی لے تک کی شام ہو گئی۔ کہاں پہنچے؟ وہیں پہ جو اللہ تو آسان ہے نہیں، سفر کر نہیں سکتے۔ تو اب لوگوں نے راہب سے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آج یہیں قیام کر لیں، رک جائے، صبح جو ہے پھر سفر کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے رک جائیے، لیکن آپ جو ہے ہمارے خانقاہ میں آ جائیے، پوری رات گزاریے، اس لیے کہ جیسے ہی رات ہو جاتی ہے، شام ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے کہ پھر تو مسئلہ ہو جائے گا۔ سوچنے لگے سب کہ ایسا نہ ہو کہ ہم خانقاہ میں اندر آرام کریں، یہ نکل جائیں۔ تو کہا کہ نہیں، آپ کو آنا پڑے گا۔ تو جو راہب تھا اس نے کہا کہ جانے دو، چھوڑ دو، اگر نہیں آ رہے ہیں، نہیں آنا چاہ شیر اور شیرنی ہے نا، یہ آئے گے تو خود ہی ختم ہو جائیں گے جب بات نہیں مان رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، پہلے جو ہے آپ قسم کھائیے، ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر آرام کریں آپ نکل جائیں۔ قسم کھا لیا، اطمینان رکھو۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہ نکل جائیں، لہٰذا وہ روشندان سے دیکھنے لگے، دریچے سے دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھا کہ ایک جو ہے شیر چلا آ رہا ہے۔ اب یہ سوچ رہے تھے کہ اب جو ہے ختم ہو جائیں گے، بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ شیر جو ہے قریب آیا اور آنے کے بعد جو ہے ان کے پاؤں کے قریب اپنے سر کو رکھ دیا اور دم ہلانے لگا، خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اب یہ سب دیکھ رہے تھے، تعجب کر رہے تھے کہ تھوڑی بھی آ گئی اور وہ بھی جو ہے اسی طریقے سے آنے کے بعد بیٹھ گئی۔ اب یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ راہب نے بھی اس منظر کو دیکھا اور جیسے ہی صبح ہوئی تو فوراً ان کے پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ پہلے جو ہے آپ اپنے دین کا، اسلام کا تعلیم دیجئے۔ اور انہوں نے جو ہے تعلیم دیا نا، دین اسلام کا بیان کیا، تعلیم دیا، اور یہ منظر دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا ہے نا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اب جو سپاہی تھے اب انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے یہ دیکھا، لیکن جو ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ کو آزاد کر دیں، لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم آزاد کر دیں گے تو پھر بیوی کو بھی طلاق دینا پڑ جائے گا، غلام کو بھی آزاد کرنا پڑ جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ بہرحال آخرکار جو ہے ساتھ میں گئے، اور جب وہاں پہ پہنچے یہ ہوا کہ اب حجاج کے سامنے حاضر جناب سعید کو جو ہے تلاش کر لیا گیا۔ اب جیسے ہی یہ سامنے آئے تو اس نے یہ سوال کیا کہ تمہارا نام؟ بہتر جو ہے ہمارے ماں باپ جانتے تھے، والدین جانتے تھے کہ کیا نام رکھنا چاہیے۔ تو پھر اس نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری طاقت قدرت کا؟ اس نے کہا کہ اگر جو ہے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا کہ تمہارے پاس اتنی قدرت ہے تو ہم تمہیں اللہ مان لیتے،
تو پھر جو ہے دیکھنے لگا کہ اس طریقے سے جو ہے جواب دے رہے ہیں، پھر سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ نہ ہم جنت میں گئے نہ جہنم میں، تو ہمیں کیا معلوم جنت اور جہنم کے بارے میں۔ تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو ہیں باقی ہے نا، یہ جو ہے تمہارے نظر میں ہے نا محترم ہے یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو اللہ کی نگاہ میں محترم ہے وہی ہماری نگاہ میں بھی محترم ہے، جو اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے تو وہ ہماری نگاہوں میں بھی نہیں ہے۔ تو سوال کیا بہرحال کس طریقے سے کیا سزا چاہتے ہو؟ کہا اسی طریقے سے جس طریقے سے تم روز قیامت چاہتے ہو۔ پھر اس نے حکم دیا کہ انہیں کچھ درہم اور دینار دے دو۔ تو کہا کہ دیکھو یہ درہم اور دینار جو ہے اگر لوگوں کے حقوق میں سے دے رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ تمہیں جو ہے اس کی سزا ملے گی۔ اور آخر کار جو ہے جناب سعید بن جبیر کو قتل کر دیا۔ اب جو ہے نور اللہ قاضی نور اللہ ششتری وہ جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد یہ جو ہے 90 سال کے تھے، انہیں شہید کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ ہمیشہ جب تک کہ اس کے جو ہے چاپلوسی کرتے تھے ہے نا، وہ بھی ہے نا آ کے جب وہ کہتے تھے ایسی بات ارے گھبرائیے نہیں وہ نہیں، تو وہ کہتا تھا کہ ہے نا تمہیں کیا معلوم ہے، تمہیں کیا معلوم۔ اور آخر کار جو ہے چند روز کے بعد یعنی جناب سعید کو جب قتل کیا تو چند روز کے بعد جو ہے جاتی تھی، یعنی ظالم جو ہے سامنے ہے لیکن جو ہے نہ خوف زدہ ہے کچھ نہیں۔ خود جو ہے جناب قمبر کو بھی جب قتل کیا تھا تو یہ سوال کر رہا تھا یہ تو بوڑھا شخص ہے، اور جتنے نوجوان بھی آئے اور قتل کیا تو خون بہت کم نکلا، یہ بوڑھا ہے قتل کیا لیکن اس کے باوجود اتنا خون۔ کہا جو اور آتے تھے اور ڈر کے مارے معصومین علیہ السلام، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام، لیکن فرزندان مسلم جو کوفے یہ یتیمان مسلم والے اس نے دیکھا، جب بچوں نے علی کو جانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں، ہم تو علی کے چاہنے والے۔ کہا کہ ہو؟ کہا کیوں نہیں، ہم تو معاف کرنا ہے، ہمیں جو ہے معلوم نہیں تھا، ہم جو ہے آپ کو آزاد کرتے ہیں، جو ہے کسی قافلے کے ساتھ ہو جائیے، مدینے چلے جائیے۔ دیکھیں اہل بیت کے خانوادے کے بچوں نے کہا کہ ہم تو چلے جائیں گے لیکن تمہارا کیا ہوگا؟ تو مشکون نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں، آپ گھبرائیے نہیں۔ بچے نکلے، کوفے گلیاں ہیں پہچانتے نہیں، یہاں کچھ دور آگے بڑھے، قافلہ آگے چلا گیا، اور جب صبح ہوئی تو ایک درخت پہ چھپ گئے، ایک درخت کے پاس جب ایک کنیز آئی، وہ جو مومنہ تھی اس کے چاہنے والی کنیز آئی، جب فرات کے کنارے آئی تو عکس دیکھا، جب بچوں کا عکس دیکھا تو بچوں سے سوال کیا، بچوں نے بتایا کہ ہم مسلم کے فرزند ہیں، لے کر گھر پہ آئی۔ اور جب گھر پہ لے کر آئی تو اس گھر پہ جو مومنہ تھی آزادارو، کئی روز کے بعد سال بھر کے بعد جو ہے اچھا کھانا نصیب ہوا۔ آپ استراحت کیجئے۔ ایک حجرے میں وہ بچے سو رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد حارث ملعون آیا، کرنا چاہتے ہو؟ آئی کے گلے سے لپٹ کر بابا کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے جلد ہمارے پاس آنے والے ہو، رسول جو ہے وہ ہمیں بلا رہے ہیں۔ اب چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ ہم نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ دونوں بھائی گلے مل کر رونے لگے۔ جب یہ آواز بلند ہوئی، حارث ملعون کو معلوم ہوا، وہ حجرے میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ بچوں کو اسیر کیا، ہاتھوں کو باندھا، ایک ستون میں باندھ دیا، اور اس کے بعد جب صبح
یہ بچوں کو لے کر چلا ہے نا، چند لمحے کے بعد جب بچوں کو لے کر چلا، بالوں کو ہاتھوں سے پکڑ کر ہے نا کھینچتے ہوئے لے کر چلا کہ ہم بچوں کو قتل کر دیں، بس آخری فکرہ بچوں کو قتل کر دیں۔ بچوں نے کہا کہ تم ہمیں بازار میں لے جا کر فروخت کر دو، کہا نہیں ہم قتل کریں گے، اور ہاتھ میں برہنہ تلوار ہے، قتل ہو یا چھوٹا بھائی قتل ہو۔ لیکن آخر میں بچوں نے یہ کہا کہ اگر قتل ہی کرنا ہے تو اتنی مہلت دے دو کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ ہاں آزادارو 2 رکعت نماز پڑھی۔ ادھر جو ہے ملعون کا تلوار جلاد کا چلا، یہاں تک کہ بڑے بھائی کا سر قلم ہو گیا، اور جسد اطہر کو فرات میں پھینکا۔ پھر چھوٹے بھائی نے آواز دی، بھائی گھبرانا نہیں، ہم بھی آ رہے ہیں، ساتھ میں چلیں گے۔ چھوٹے بھائی کو قتل کیا، پھر جو ہے جسم اطہر کو فرات میں پھینکا، دونوں جسم جو ہے بغل گیر ہوئے۔ آزادارو یہ مسلم کے فرزند کہ جو کوفے میں شہید ہو گئے، بساخا کوفے سے گزری تھی اور دارالعمارہ میں جناب مسلم کے سر کو دیکھا تھا تو یہی سوال کیا تھا، اے مسلم 2 فرزند ہمارے ساتھ تھے شہید ہو گئے، اور 2 فرزند آپ کے ساتھ تھے، ماں اسی کوفے سے گزر گئی، بچے گئے۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانی کو تو فرما، پروردگار جو لا اولاد سے اولاد عنایت کے دور میں تعجل فرما، ہمیں ان کے حوالوں سے ان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ السلام علیکم یا عباد اللہ الارواح الذي حلت فنائك لك مني سلام الله دم مقيد وقيل الونار فلا جعل الله آخر الحد مني لذا السلام علیکم یا من اضاف الفقراء، السلام علیکم یا شمت الشمس، السلام علیکم یا نسل نفر، السلام علیکم یا المدفن وارجات الحسن، السلام علیکم یا شیخ الزوارف وجہ سلطان بالعزن علی بن منصر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قاتل البرہان، السلام علیکم یا امام النصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ